حضرت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حبیب کردگار دو عالم کے مالک و مختار نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات فی القبر حیات برزخی پر گفتگو کروں گا۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ میں نے مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ رب کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات شریف کے بعد اپنی قبر انور کے اندر زندہ سلامت جلوہ فرما ہے۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے یہاں اسی منبر سے بیان کیا تھا، 5-6 جمعے مسلسل اس پر پڑھائے تھے، لیکن ابھی کچھ فیس بک کی چلتے پھرتے چھوٹے موٹے وابڑے ان کو مسئلہ ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت کرو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام قبر کے اندر زندہ جلوہ افروز ہیں۔ تو آج کے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی اسی پر گفتگو کروں گا، اور میں پہلے کی طرح آج بھی اس مسئلہ کو صرف اللہ کے قرآن سے ثابت کروں گا۔ انشاءاللہ میں قرآن پڑھتا جاؤں گا، حق واضح ہوتا جائے گا۔ بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کوئی ہم سے بات تو کرے اس مسئلے پر۔ سرکار تو سرکار ہیں، باقی نبی بھی بڑی شان والے، صحابہ بھی بڑی شان والے، تابعین بھی بڑی شان والے، اولیاء بھی بڑی شان والے۔ میں عام مومن مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں ہر مومن بڑی شان والا۔ میں تو جو چٹے ننگے کافر ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے، قبر کے اندر جا کر وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، تو کس منہ سے میرے مصطفیٰ کی زندگی پر ہاتھ ڈالتا ہے؟ عام مومن بھی بڑی شان والا، کافر بھی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بولیے زندہ۔ کیسے؟ اب بتائیے، بندہ جب قبر میں جاتا ہے فرشتے سوالات کرتے ہیں، صحیح جواب دے گا مومن مسلمان ہوگا، صحیح جواب دے گا تو اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی نا۔ فرشتے کھڑکی کھولتے ہیں جنت کی، چلا جا اس میں، وہ موج میں، آسائش میں، آرام میں، سہولت میں رہتا ہے۔ اور جو سوالات کے جواب صحیح نہیں دے پاتا، یا پھر جو ظالم ہو، کافر ہو، بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، گستاخ، بے ایمان ہو، سوال اس سے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائی ہاتھ لا ادری لا ادری لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا اس کا کیا جواب ہے۔ فرشتے پکڑ کر اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا کر اس میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اب جنت کے قبر کے اندر مرنے والا جاتا ہے، یا قبر اس کی جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ بے ایمانوں کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو عذاب ہونا بھی تو اس بات کی دلیل ہے نا، جس کو مار پڑ رہی ہے وہ مار کھانے کے لیے زندہ ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ زندہ نہیں تو پھر اس کو مارنے کا کیا فائدہ؟ مارنے کا مقصد ہوتا ہے اگلے کو تکلیف دینا۔ مارا کس لیے جاتا ہے؟ اگلے کو تکلیف ہو، درد ہو، اس کو اپنے گناہوں کا، اپنی بد عقیدگی کا بدلہ ملے، اس لیے مارا جاتا ہے۔ تو پھر مارنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ زندہ نہیں تو پھر تکلیف بھی نہیں۔ تو پھر پتہ چلا قبر کے اندر کافر بے ایمان بھی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جب کافر بے ایمان زندہ ہے تو کیا خیال ہے مومن کے بارے میں؟ کافر مار کھانے کے لیے، مومن اللہ کی نعمتیں کھانے کے لیے۔ کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ، مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہید سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سارے نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی، بولیے اللہ کے محبوب کی زندگی۔ اب اس پر بالترتیب جلدی میں آیتیں پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے سنیں کہ کافر بے ایمان بھی مار کھانے کے لیے زندہ۔ سرکار تو سرکار ہے نا، جب مار کھانے والے زندہ ہیں تو رحمتوں والے، رحمتیں بانٹنے والے ہیں، وہ کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ 16واں پارہ اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
فرمایا جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جو بندہ اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ آقا ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کو یاد کیا، کافروں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو یاد نہیں کیا۔ یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کافروں کی زندگی آسانی والی، مومنوں کی زندگی مشکل والی، جبکہ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا جو کافر بے ایمان ہوگا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، مومن کی زندگی آسان ہوگی۔ یا رسول اللہ یہاں تو نظام الٹ چل رہا ہے، کافروں کی زندگی آسانی والی، مومنوں کی زندگی مشکل والی۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ وضاحت ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہاں پر زندگی سے مراد ہے قبر والی زندگی۔ بولیے کون سی زندگی مراد ہے؟ قبر والی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کافر بے ایمان قبر کے اندر جائے گا، فرشتوں کے سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ بے ایمان کی قبر والی زندگی کو تنگ فرما دے گا۔ تو پتہ چلا بے ایمان کو بھی قبر میں زندگی حاصل ہے، لیکن کیسی زندگی؟ تنگ۔ بولیے کیسی زندگی؟ تنگ زندگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ۔ کافر کی زندگی قبر کے اندر کیسی زندگی ہے؟ بولے یار تنگ زندگی۔ تو پتہ چلا کافر کو بھی زندگی حاصل ہے قبر میں، لیکن کیسی؟ تنگ زندگی۔ جب کافر کو زندگی حاصل ہے تو مومنوں کو؟ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تنگی سے مراد وہ آخرت والی تنگی ہے۔ بھائی آخرت میں تو تنگی ہے ہی ہے، قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، قیامت والا دن آئے گا تو قبر کے اندر سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ اندھا کر کے اٹھانا بعد میں ہے، تنگ زندگی پہلے ہے۔ اور پھر وہ کون سی تنگ زندگی ہے؟ قبر والی۔ بولیے کون سی زندگی ہے؟ قبر والی۔ تو قبر کے اندر کافر کو زندگی حاصل ہے کہ نہیں؟ حاصل ہے۔ جب کافر قبر کے اندر مار کھانے کے لیے زندہ ہو سکتا ہے تو مومن قبر کے اندر رب کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی تو زندہ ہو سکتا ہے نا۔ اور بولیے سبحان اللہ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہوگی، دوسری آیت سن لیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ نے ارشاد فرمایا اوے لوگو قبر کی زندگی کا، قبر کے عذاب کا انکار نہ کرنا، قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے۔ کسی نے پوچھا جی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا سنو دلیل۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ۔ بولتے جائیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم ظالموں کو اس بڑے عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب دیں گے۔ اس بڑے عذاب، بڑا عذاب کون سا ہے؟ جہنم والا۔ فرمایا اس عذاب کے علاوہ ہم ظالموں کو ایک اور عذاب، یہ میں رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ۔ اس عذاب سے علاوہ ظالموں کو ایک اور عذاب دیں گے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ عذاب ہے قبر والا۔ کون سا عذاب ہے؟ قبر والا۔ تو پتہ چلا قبر کے اندر عذاب ہونا حق ہے۔ سیانے بندے ہیں بتائیں جس کو عذاب ہوتا ہے
اس کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تکلیف زندہ کو ہوگی اور مردے کو؟ زندہ کو۔ تو پتہ چلا موت کا انکار نہیں، موت برحق ہے۔ موت کے بعد ظالم کافر بے ایمان بھی قبر کے اندر زندہ، لیکن مار کھانے کے لیے وہ ایک کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ، مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہید سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سارے نبیوں سے اللہ کے محبوب کی زندگی اعلیٰ۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ 2۔ اب تیسری آیت سنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی شرارتوں سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین کے اوپر کسی ایک کافر کو بھی آباد نہ رکھ، سب کا کچھ عمر نکال دے، سب کو تباہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ کیا ہوا؟ قوم کے اوپر سیلاب آ گیا نا، کشتی بنائی، 80 ایمان والے تھے، ان کو کشتی میں بٹھا لیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے آسمان کو آرڈر فرمایا، پانی برسا، بارش پڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو نیچے پانی ہوتا ہے اس کو حکم ارشاد فرمایا، زمین سے نکلنا شروع کر دے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، دریاؤں کو حکم فرمایا، موج کے اندر آ جاؤ، ساری زمین کے اوپر ہر جگہ پانی پانی نظر آئے۔ اللہ کے حکم سے زمین کے اندر بھی پانی آ گیا، سمندروں دریاؤں کو بھی جوش آ گیا، آسمانوں کے اوپر سے بھی پانی برسنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سارے کافر پانی کے اندر ڈوب کر بیڑا غرق کر بیٹھے۔ ساری قوم کیا ہو گئی؟ کتنے بندے بچے؟ صرف 80، باقی سارے تباہ برباد۔ 80 بندے۔ اب یہ جو 80 بندے بچ گئے اور باقی جو ڈوبے، ان ڈوبنے والوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ 29ویں پارے سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ فرمایا کیسے ان کے برے کام تھے جن کی وجہ سے پہلے وہ ڈبوئے گئے پانی کے اندر، اغرقوا پہلے ڈبوئے گئے، ڈبوئے جانے کے فوراً بعد فَأُدْخِلُوا نَارًا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو پانی کے اندر ڈبو کر غرق فرما دیا، پھر پانی کے اندر ڈوبنے کے فوراً بعد اللہ نے ان کو آگ کے عذاب میں داخل فرما دیا۔ اب بتائیں پانی کے اندر ان کی کیا چیز ڈوبی تھی؟ صرف روح یا جسم اور روح دونوں؟ بولے دونوں چیزیں ڈوبی تھی۔ تو جو چیز ڈوبی ہے اسی کو اللہ نے آگ کے اندر داخل فرمایا۔ جسم اور روح دونوں ڈوبے ہیں تو آگ کا عذاب بھی جسم اور روح۔ بولیے، کئی لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں، نہیں جی کافران دی روح زندہ۔ اچھا شہیدوں کی؟ جی شہیدوں کی بھی روح زندہ۔ وہ ظالموں پھر مرا کیا ہے؟ روح تو کافر کی بھی زندہ ہے، کہتے ہیں جی شہیدوں کی روح زندہ ہے، شہید خود تو زندہ نہیں۔ بھائی اگر روح کی بات کرتے ہو، روح تو کافر کی بھی زندہ۔ روح مرتی نہیں، روح نکلتی ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ روح تو کسی کی بھی نہیں مرتی۔ تم جو کہتے ہو جی نبیوں کی روح زندہ، شہیدوں کی روح زندہ، مومنوں کی روح زندہ، تو کافروں کی کیا چیز زندہ ہے؟ کافروں کی بھی روح زندہ۔ تو پھر کیا فرق رہے گا ان میں؟ بھائی روح سب کی زندہ، روح کے تعلق کی وجہ سے جسم بھی زندہ، لیکن فرق یہ ہے کافر زندہ ہوتا ہے مار کھانے کے لیے، مومن زندہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں اور انعام حاصل کرنے کے لیے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ محبت سے۔
اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اغرقو ادخلو نارا، نہیں، ادخلو کے اوپر فا داخل کیا، اور فا جس فعل پر داخل ہوتا ہے عربی زبان میں تو ایک اصول ہے کہ الفاء للتعقیب مع الوصل، تو فا جس لفظ پر آتا ہے وہ فا یہ بتاتا ہے کہ پچھلے کام کے فوراً بعد اگلا کام ہوا ہے، بیچ میں کوئی فرق ہے، کوئی فاصلہ؟ یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، کیسے برے کام تھے جس کی وجہ سے وہ ڈبوئے گئے، ڈبوئے جانے کے فوراً بعد، کیونکہ ادخلوا پر فا ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کو پانی کے اندر غرق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اور روح دونوں کو پانی کے اندر غرق کرنے کے فوراً بعد فَأُدْخِلُوا نَارًا، اللہ نے فوراً ان کے جسموں کو کس چیز کے اندر داخل کیا؟ آگ کے اندر، آگ کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر زندہ ہوئے کہ نہیں مار کھانے کے لیے؟ بولیے زندہ ہوئے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں سرکار کی حیات کا انکار نہ کرنا، اللہ کے پیاروں کی حیات بعد از وصال کا انکار نہ کرنا، یہ قبر کی زندگی تو اللہ تعالیٰ بے ایمانوں کو بھی عطا فرماتا ہے جب وہ زندہ ہیں مار کھانے کے لیے، تو مومن زندہ ہیں اللہ کی نعمتیں کھانے کے لیے۔ کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ، مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ، شہید سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سارے نبیوں سے اللہ کے مہدی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہما۔ خیر ابھی ظالموں اور کافروں کے بارے میں ڈھیر ساری آیتیں الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن بات آگے چلاتا ہوں۔ قرآن نے بتا دیا ظالم کافر بے ایمان قبر کے اندر عذاب سہنے کے لیے زندہ، یا اللہ یہ تو ظالموں کی بات ہے، اب مومنوں کی بات بھی ہمیں ارشاد فرما دے۔ لیجیے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں 13واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ مومنوں کو ایک قول ثابت کی وجہ سے ثابت قدم رکھتا ہے، مومنوں کو ایک مضبوط قول کی وجہ سے اللہ کیا رکھتا ہے؟ ثابت قدم رکھتا ہے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی ایک کلمہ کی وجہ سے، قول کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر بھی اس کلمہ کی وجہ سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت توجہ کرنا، یہ قول ثابت کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا کے اندر بھی سلامت رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قول ثابت سے مراد ہے، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جو تم کلمہ شہادت پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ ہے قول ثابت، اس کلمہ کی برکت سے
اللہ مومنوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، جب فوت ہو کر قبر میں جاتے ہیں فرشتے سوالات کرتے ہیں تو ان کے سوالات کے جوابات پر بھی اللہ ان کو تلکنے سلپ نہیں ہونے دیتا، اللہ وہاں بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب بتاؤ جس کے بارے میں ہم کہیں گے جی یہ ثابت قدم ہے، وہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ بولیں ثابت قدم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کہے جی یہ ٹیبل بڑا ثابت قدم ہے، جیسے پچھلے ہفتے تھا اب بھی ایسے ہے، یہ مطلب نہ بھائی ثابت قدم اس کو کہیں گے جس کے اوپر دکھ آئے، تکلیف آئے، امتحان آئے، آزمائش آئے، لیکن اس کے قدم کبھی بھی حق کی راہ سے ڈگمگائیں نہ، بلکہ حق اور سچ کی راہ پر اس کے قدم پکے رہے، اس کو کہیں گے ثابت قدم ہے۔ مومن مر کر جاتا ہے قبر میں، دنیا کے اندر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، قول ثابت کی وجہ سے فرشتے سوالات کرتے ہیں، سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، کلمہ کی برکت سے وہاں بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ اب بتاؤ جب قرآن کہتا ہے مومن آخرت میں یعنی کہ قبر کے اندر جانے کے بعد ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر ثابت قدم رہنے والا مومن قبر کے اندر زندہ ہوا کہ نہ؟ بولیے جب یہ جس کا کلمہ پڑھنے والا، ذرا توجہ کیجئے گا، آج لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں بھی ثابت کرو نبی پاک زندہ ہے قبر میں، اور بھائی بھلے لوگ کو ذرا عقل کا علاج کراؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جس نبی کا غلام، جس لاجپال آقا کا نام لیوا، جس نبی کا امتی، جس کا کلمہ پڑھنے والا قبر کے اندر ڈگمگاتا نہیں، مرتا نہیں، ثابت قدم اور زندہ سلامت رہتا ہے، تو اللہ کی قسم ہے وہ کلمے والے آقا بھی پھر قبر کے اندر زندہ سلامت جلوہ فرما ہے۔ مینو زندہ بات چھڑو سرکار، حضور زندہ ہیں، لوگ یہ مان لیں یہی بڑی بات ہے۔ عظمت مصطفیٰ، بولے بولے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ رسالت، محبت سے فرمائیں سبحان اللہ۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ 4۔ اب سنیے 5ویں آیت، 17واں پارہ سورہ حج، وہاں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر کیا ہو گئے؟ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، او ماتو، یا پھر شہید تو نہیں ہوئے، ویسے وفات پا گئے، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا مومن مسلمان ہے وہ شہید ہو جائے یا پھر ویسے فوت ہو جائے، اس کی شہادت کے بعد، فوت ہونے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے بھلا؟ قبر میں۔ تو یا اللہ قبر میں اس کی کیا شان ہے؟ اللہ اس کو بیان کرتا ہے۔ آئے ہائے، ذرا میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں شک نہ کرنا، سرکار کی حیات کو کبھی بھی اپنی انگلیوں کا نشانہ نہ بنانا۔ اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان ورا الورا، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی شان کے اندر رب کا قرآن سنتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔
اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو ہجرت کرنے والوں کو ان کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور رزق حسن عطا فرمائے گا۔ اللہ ان کو قبر میں کیا عطا فرمائے گا؟ کیا سنایا میں نے؟ یہ قرآن ہے۔ قبر کے اندر اللہ ان کو کیا دے گا؟ رزق، رزق وہ بھی کیسا؟ حسن، پاکیزہ رزق، ٹور والا، عزت والا رزق، پاکیزہ رزق اللہ ان کو ان کی موت کے، شہادت کے، شہید ہو جائیں پھر بھی رزق حسن ملے گا۔ شہادت نہیں ملی مہاجر کو، ویسے فوت ہو گیا، اللہ پھر بھی اس کو رزق حسن عطا۔ یہ قرآن ہے۔ اب بتاؤ، انصاف کی عدالت قائم کریں، میرا مقدمہ اپنی عدالت میں آپ سماعت کریں۔ اب بتاؤ، جس کو وفات کے بعد رزق حسن مل رہا ہے وہ رزق لینے والا زندہ ہوا کہ نہ؟ اگر وہ فوت مرا ہوا پڑے قبر کے اندر بھی تو پھر اس کو روٹی دینے کا فائدہ؟ بولے روزی روٹی کس کو ملے گی؟ زندہ کو نا۔ تو قبر کے اندر مہاجرین کو رزق حسن ملتا؟ بولیے اب بتاؤ، اللہ کے نبی مہاجر ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سارے نبیوں نے ہجرت کی۔ اللہ کے سارے نبی کیا ہیں؟ مہاجر۔ نبی پاک کے صحابہ مہاجر ہیں کہ نہیں؟ بولے مہاجر ہے۔ اچھا، جب پاکستان بنا، لاکھوں مسلمان اپنا گھر چھوڑ کر جو یہاں آئے تھے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے تھے نا؟ بتاؤ، وہ مہاجر جو شہادت پا گئے یا پھر جو بابے ابھی بھی زندہ ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آئے، یہ شہادت پائیں یا پھر ویسے فوت ہو جائے، ان کو قبر میں جانے کے بعد اللہ روٹی دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولے قرآن ہے، شک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ تھوڑا سا زور آئے تو لگا لو یار، آئے تو تھوڑا حق بنتا ہے۔ دھوپ نکلی ہے آج، دھوپ کی مبارک ہو آپ کو، تھوڑا سا بولا کریں، بولے سبحان اللہ۔ اللہ ان کو کیا دے گا؟ رزق حسن۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مہاجر، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائے، ہجرت کرے تاکہ وہاں اسلام کے مطابق آزادانہ حیثیت سے اسلام کے اوپر عمل کر سکے۔ ایک یہ ہوتا ہے مہاجر، اور ایک مہاجر ہے اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف سے پڑھ سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ نے روکا ہے، جن سے اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے چوری سے روکا، جو رک جائے وہ کیا ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع فرما دیا، جو بندہ بدکاری والے کاموں سے رک گیا وہ مہاجر۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع کیا، جو بندہ شراب سے رک گیا وہ مہاجر۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا، جو بندہ بے حیائی کے کاموں سے رک جائے گا مہاجر ہوگا۔ اب رب کا قرآن اعلان کرتا ہے مہاجروں کو قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عزت والی حلال روزی عطا فرمائے گا۔ اس لیے گناہ نہیں کرنے، نافرمانی کے کاموں سے بچو، زندگی ایسے گزارو جیسے اللہ نے گزارنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، انشاءاللہ اللہ میں تیری قبر کو بھی جنت بنائے گا، اللہ ہمیں بھی عزت کی روٹی عطا فرمائے گا۔ یہ 4 آیتیں ہوگی نا؟
اچھا 5 ہاں 5. اب 6 آیت. لوگ کہتے ہیں زندہ نہیں، کچھ دے بھی نہیں سکتے. یا اللہ تیرے قرآن نے بتا دیا مومنوں کو قبر میں رزق ملتا ہے، رزق حسن ملتا ہے. یا اللہ تو یہ بھی فرما دینا وہ لے کر کرتے کیا ہے. اب مجھے آیتیں آپ ساری سن رہے ہیں، زبانی آتی ہیں الحمدللہ، لیکن ہو سکتے کوئی کبھی ایویں سنا رہا ہے. بابا قرآن لیا دے یار. 14واں پارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. یا اللہ جن کو رزق ملتا ہے وہ لے کر کرتے کیا ہیں. آئے ہائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، فرمایا جن کو ہم رزق حسن عطا فرماتے ہیں وہ رزق حسن لے کر کیا کرتا ہے. آئے ہائے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اور دیکھنا سنیوں کا عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اللہ تعالیٰ جن کو رزق حسن عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رزق حسن لے کر لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. سرًا وجہرا، اعلان کر کے بھی دیتے ہیں اور چھپا کر بھی دیتے ہیں. کبھی ایسے دیتے ہیں کہ جگ کو پتہ لگتا ہے کسی نے دیا ہے، اور کبھی ایسے دیتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر، بولیے کسی کو پتہ بھی. غلام کے خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں، چپکے سے کچھ دے کر چلے جاتے ہیں، چپکے سے کچھ عطا فرما کے چلے جاتے ہیں. کبھی سرکار یوں دیتے ہیں اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ سرکار کا کوئی غلام ہے، فالج کا اٹیک ہو گیا، نام ہے شرف الدین بصیری، دنیا جہاں کے معالج علاج کر کے تھک گئے، ٹھیک نہ ہو پائے. بادشاہوں سے یارانہ تھا، بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، شاعر تھے نا. بادشاہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، سجن بیلی سب ساتھ چھوڑ گئے. ہاتھ میں تھوڑی حرکت تھی، اشارے سے کاغذ منگایا، لیٹے لیٹے لکھنا شروع کر دیا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا. سبحان اللہ. لکھتے گئے 360 شعر لکھ دیے سرکار کی تعریف میں. لکھتے گئے اور دل میں یہ ہے آقا بادشاہوں کے گن گاتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے، آج وہ ساتھ چھوڑ گئے، آج آپ کے گن گاتا ہوں. سنا ہے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. آیا ہے. لکھتے لکھتے نا عرض کرتے کرتے سو گئے. یہ آنکھیں بند ہو گئی، یہ کھل گئی، یہ کھل گئی. خواب کے اندر دیکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے. سرکار کے صحابہ حضرت ابو بکر عمر عثمان والی بھی ہیں. سرکار نے فرمایا میرے غلامہ تو نے ہماری نعت لکھی ہے؟ جی آقا. فرمایا سنا نا. آئے ہائے. لوگ جی کہتے ہیں سرکار کو کیا پتہ جی وہ تو فوت ہو گیا، یہ دیکھو یہ کیا ہے. اللہ اکبر.
واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کوئی دل سے سرکار کو پکارے تو صحیح، پھر دیکھنا رب کا محبوب کیسے کرم فرماتا ہے۔ آیا دل سے آہ نکلی نا، پکارا، سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا سناؤ نا۔ اب خواب کے اندر انہوں نے وہ قصیدہ بردہ شریف سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ قصیدہ پڑھتے رہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی گئے، مسکراتے بھی گئے۔ جیسے مکمل ہوا نا تو سرکار نے اپنا رحمتوں والا، برکتوں والا، عنایتوں والا، مہربانیوں والا، کرم والا ہاتھ مبارک میرے آقا علیہ السلام نے ان کے جسم پر پھیرا، اللہ نے سارا فارج کا مرض دور فرما دیا۔ اور سرکار نے نا خواب کے اندر ہی اپنی چادر مبارک اتاری، فرمایا یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ ساری زندگی بادشاہوں کے گن گائے نا، انعام ملتا تھا تو سرکار کیسے خالی موڑتے ہیں؟ سرکار نے انعام دیا، فرمایا یہ تمہارا کیا ہے؟ انعام ہے۔ آنکھ کھلی، دیکھا تو سارا جسم صحیح سلامت ہے، کمرہ سارا ان کا خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں، لگتا ہے جیسے ابھی ابھی کوئی کریم تشریف لایا ہوا ہے۔ اچھا اٹھے نا تو دیکھا جسم تو ٹھیک، چادر کہاں گئی؟ چادر کہاں گئی؟ دیکھا چادر نہ ملی، لیٹ گئے۔ سرکار پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا تمہارے تکیے کے نیچے ہم نے رکھ دی ہے، تکیے کے نیچے پڑی ہے۔ اور غلام کی چیز گم ہو جائے میرے آقا کو تو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، سمجھ آئی نا؟ چادر پھر اٹھے، دیکھا تکیہ اٹھایا تو نیچے وہ چادر موجود ہے جو سرکار نے خواب میں عطا فرمائی تھی۔ اب بتائیں سرکار نے دیا کہ نہیں؟ بولے مرض بھی دور کیا، چادر انعام بھی دی۔ چادر کو عربی زبان میں کہتے ہیں بردہ، کیا کہتے ہیں؟ اور بھی نام ہے اس کے، بردہ بھی کہتے ہیں، ردار بھی کہتے ہیں۔ تو چادر سرکار نے عطا فرمائی، اسی چادر کی برکت سے اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ قصیدہ۔ اب بتائیں سرکار نے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن بندوں کو ہم رزق حسن عطا فرماتے ہیں وہ ہمارا دیا رزق حسن آگے بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے فوت کے ہونے کے بعد، وفات کے بعد مومنوں کو رزق حسن عطا فرمایا، اسی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد رزق حسن بھی عطا فرمایا۔ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو زندگی بھی عطا فرمائی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں سو عطا فرماتے ہیں۔ یہ مانو، یہ قرآن سنا ہے میں نے، یہ مانے اور مان کر اعلان کرے کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ۔ شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، ہاں بالکل آقا کی شان برحق ہے، ماننی ہے۔ بخاری شریف سنا رہا ہوں، پہلی جلد سنا رہا ہوں، صفحہ نمبر 16 پڑھ رہا ہوں، ورقے دا پاسا کھبا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا دیتا اللہ ہے، میں مصطفیٰ اللہ کے دیے خزانے بانٹ رہا ہوں۔ دینے والا کون؟ بانٹنے والے کون؟ بولو نبی کریم علیہ السلام۔ پھر پڑھے نا کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ
कौन देता है देने को मुँह। शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं नबी नहीं दे सकता। ये नबी के ग़ुलाम बैठे हैं, मैंने नबी की तारीफ़ सुनाई, इन्होंने ये देखो नबी नबी करें आप खाली ना मोड़ें, नबी नबी करूं तो नबी खाली मोड़ेंगे, और नबी का जिक्र करूं नबी के गुलाम खाली नहीं मोड़ते। ये कहते हैं कुछ ना कोई दे दो यार, नाम तो मेरे मुस्तफ़ा का लिया है। जब आपको अपने नबी का इतना जिक्र प्यारा है, आप उसकी लाज रखने वाले हैं, तो अल्लाह की कसम है मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर लाज रखने वाला अल्लाह ने कोई बनाया नहीं है। हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद वज़ीर साहब, 21 चक से तशरीफ़ फरमा हुए हैं। कुछ अरसा आपने यहाँ, बड़ी पुरानी बात है, इमामत भी फरमाई है, तब इनकी चढ़ती जवानी थी। अल्लाह ताला इनकी तमाम खिदमात दीनिया कबूल फरमाए। तशरीफ़ लाएंगे, एक नाज शरीफ पढ़ेंगे, आँखों से माजूर हो चुके हैं, अल्लाह की तरफ से बस एक आजमाइश है, अल्लाह इन्हें इस पर सब्र दे। नबी पाक फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश पर राज़ी हो गया उसके लिए जन्नत है। बुज़ुर्गी में समात चली जाए, आंखें जवाब दे जाएं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, शिकवा ना करना, इंशाअल्लाह जन्नत पक्की इंशाअल्लाह ताला। तो कर सब तशरीफ़ लाएंगे, आपसे गुजारिश है नात भी सुने और इनके साथ तावन भी फरमाएं, मोहब्बत भी फरमाएं।